کہ معراج کی شب اللہ پاک نے سارا کچھ واضح کر کے دکھا دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر ہوتا ہے، اور لینے کے لیے کون آتا ہے؟ نوریوں کا سردار جبرائیل امین، اور نوری براق اللہ رب العزت کے حکم سے آتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے جب اس براق پر میں سوار ہوا اللہ کے حکم سے، تو جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں براق کا قدم جاتا تھا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور حضور علیہ السلام فرماتے وہاں میں نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، نماز پڑھوائی۔ پھر سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ گواہی کس کی ہے؟ یہ گواہی اس کی ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثال بنایا ہے، مثل نور ہی فرما دیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان ہوتا ہے میرا نام سن کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسرا آسمان ہوتا ہے میرا نام سن کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تیسرا آسمان آتا ہے۔ 7 آسمانوں پر اللہ کے حکم سے انبیاء کرام اللہ کے وحی کے انوار و تجلیات سے منور انبیاء کرام 7 آسمانوں پر حضور کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اور پھر جب سدرہ کا مقام آتا ہے تو سدرۃ المنتہا پر جو کہ فرشتوں کا مقام ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اربوں خربوں فرشتے ہاتھ باندھے سر جھکائے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہیں، حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نور کی اس دنیا سے گزرتا جا رہا تھا، نور کے اس جہان سے گزرتا جا رہا تھا، سدرہ کا پورا درخت نور ہی نور تھا، فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، اور میں گزرتا جا رہا تھا اور فرشتے مجھ پر درود و سلام بھیجتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نور علی نور، یہ ہے اللہ کی مثال۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات۔ اور پھر حضور فرماتے کہ سدرہ نور تھا، نور و نور تھا، نوری فرشتوں کا مقام تھا۔ جب اس کی آخری حد آئی تو جبرائیل رک گئے، سفر ان کا رک گیا، قدم رک گئے۔ میں نے پوچھا جبرائیل رک کیوں گئے؟ تو عرض کی حضور اس سے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور اس لیے کہ اس مقام سے آگے کیا ہے؟ اس مقام سے آگے یہاں تک تو فرشتوں کا نور تھا، یہاں تک تو وہ نور تھے جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے پیدا فرمائے، آپ کے صدقے سے پیدا فرمائے، اور اس سے آگے وہ نور ہے کہ جس میں نوریوں کا سردار جبریل بھی پر نہیں مار سکتا، کیونکہ وہ انوار کون سے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے صفاتی تجلیات کے انوار ہیں، اور جبریل کی جرت نہیں کہ اللہ کی کسی ایک بھی صفاتی تجلی کو سہ سکے، اگرچہ جبریل نوریوں کا سردار ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے نور کی مثال، کیونکہ اللہ نور ہے تو اس کے نور کی مثال ہی اس نور میں جا سکتی ہے، اور نور علی نور ہو سکتی ہے۔ جبریل گیا تو وہ تو جل جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ پھر میرا سفر تنہا آگے چلتا رہا، اور میں اس نور کی کائنات میں سبحان اللہ تنہا سفر کرتا رہا۔ اور اس جہان میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی صفاتی انوار و تجلیات، اللہ کی ہر صفت کے انوار و تجلیات کا فیض مجھے ملتا رہا سبحان اللہ۔ سوچئے حضور کا نور کس مقام پر تھا۔ فرشتوں کو نور کہنے والے اور حضور کو فقط بشر سمجھنے والے ذرا اپنی آنکھیں کھول لیں، اپنی عقلوں کے پردے اٹھائیں، اپنے دلوں سے حسد اور بغض اور کینے کے پردے اٹھائیں کہ کس مقام پر تھا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کی ہر صفت کا انوار و تجلیات حضور علیہ السلام کو
نصیب ہو رہے ہیں، حضور کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں، اور حضور کو ہر صفت کا نور، نورانی فیض ملتا جا رہا ہے۔ اور جو پہلے نور ہیں، ایک صفت کا نور ملا اور نور علی نور ہو گئے، پھر ملا، پھر نور علی نور ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام نے اس جہان کا سفر فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے کہ عرش کا مقام آیا، مقام عرش آیا تو عرش بھی نور ہے۔ اور حضور فرماتے کہ میں جب عرش کے قریب گیا تو جوڑا اقدس اتارنے لگا۔ یاد آیا ہوگا سرکار علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جانے لگے تھے تو جوڑوں سمیت آگے بڑھنے لگے، جوڑا اقدس کے سمیت آگے بڑھنے لگے۔ وہ بھی تو نبی تھے، وہ بھی کلیم تھے، اللہ کے کلیم تھے، مگر فرق کیا کہ وہ کلیم اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے فوراً فرمایا یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کیا موسیٰ اپنے جوتے تو اتار لو، بے شک آپ طویٰ کی مقدس وادی میں اپنا قدم رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے جوتے اتارے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ موسیٰ تم میرے گھر میں آ رہے ہو، یہ میرا گھر ہے، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، یہاں تمہارے جوتے نہیں آ سکتے، جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ اور ادھر مقام محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عرش آتا ہے، عرش جو کروڑوں انوار کے اوپر جا کے اس کا مقام ہے۔ عرش پہ جب حضور تشریف لے جانے لگتے ہیں تو جوڑا اقدس اتارنے لگتے ہیں تو اللہ کی میٹھی آواز آتی ہے، رب تعالیٰ کی میٹھی آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوڑا اقدس نہیں اتاریں، اپنے گھر میں جوڑا اقدس اتار کر نہیں آتے، اپنے گھر میں جوتا اتار کر نہیں آتے۔ تو اللہ نے فرمایا مولا یہ عرش تیرا مقام ہے، تیرا گھر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا یہ میرا گھر نہیں، یہ تیرا گھر ہے، یہ عرش تو بنایا ہی تیرے لیے۔ تو حضور فرماتے میں جوڑا اقدس سمیت عرش پہ جب تشریف فرما ہوا تو عرش نے میرے جوڑا اقدس کو چوما اور خوشی سے جھوم اٹھا، سبحان اللہ، خوشی سے جھوم اٹھا۔ تو حضور نور علی نور، تو سرکار کے جوڑا اقدس بھی نور، جن کو نوری عرش چوم رہا ہے وہ بھی نور۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جوڑا اقدس، حضور کے قدمین شریفین میں آنے والا جوڑا اقدس جو ہے وہ بھی اس مقام پر ہے، اس لیے کہ وہ پہنا کس نے ہے، وہ اللہ کی مثال نے پہنا ہے، اللہ کی مثل و نور ہی، اللہ کی نور کی مثال نے پہنا ہے۔ تو اس حقیقت کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت شریف میں ڈالا اور فرمایا کہ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے وہ ہیں مکان، یہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یہ نبی ہیں جن کے یہ ہیں مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ خدا کا مکان اگر عرش کو مان لیا تو کفر ہو گیا، خدا مکان سے خالی ہے۔ تو عرش پھر بنایا کس کے لیے تھا؟ ہائے ہائے، عرش بنایا کس کے لیے تھا؟ یہ معراج کے دولہا کے لیے بنایا تھا، معراج کے دولہا کو وہاں پر سجانا تھا، بٹھانا تھا۔ تو حضور فرماتے اس کائنات میں جب سفر کرتا گیا تو عرش بھی نیچے رہ گیا، میرا سفر پھر آگے جاری رہا۔ پھر کچھ سفر کے بعد ایک بہت خوبصورت سبز رنگ کا نورانی تخت آیا اور مجھے حکم ہوا کہ اس تخت پر بھی سوار ہوں، یہ بھی آپ سے شرف فیض لینا چاہتا ہے، شرف نسبت لینا چاہتا ہے۔ تو پھر حضور اس پر سوار ہوئے، کچھ سفر اس پہ ہوا، پھر وہ اس کی رفتار بھی رک گئی اور حضور علیہ السلام کا سفر معراج ابھی بھی جاری ہے۔ وہ تخت بھی کیا نور نہیں تھا، نور تھا، نور کی کائنات تھی، اور حضور کا سفر اس انوار میں جاری ہے جو اللہ رب العزت کی صفاتی تجلیات کے انوار کا جہان ہے، اس میں حضور کا سفر مبارک ابھی بھی جاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جسم پاک جل کر راکھ نہیں ہوا، بلکہ جتنا سفر ہوتا گیا، جتنے صفات میں سے حضور سفر فرماتے گئے،
उतना ही हुजूर अलैहिस्सलाम नूरुन अला नूर होते गए, उन सिफ़ात को अपने अंदर समोते गए। तो फिर मतलब क्या हुआ कि अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द मसल नूरिही कमिशकात फ़ीहा अल-मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन। ये मिसाल अल्लाह के नूर की, कौन? जो इस सफ़र पर जारी है। तो हुजूर फरमाते कि फिर आगे सफ़र चलता रहा, तन्हा सफ़र कर रहा था, दिल में कुछ खौफ सा आया बतक़ाज़े बशरियत, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम बशर भी हैं, नूर भी हैं, बशर भी हैं। तो बतक़ाज़े बशरियत कुछ खौफ सा आया दिल में। तो उधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मीठी आवाज़ आई कि क़िफ़ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रब्बका युसल्ली, कि ठहरिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपके करीब आ रहा है। सुभान अल्लाह। और इसकी गवाही सूरह नज़म में अल्लाह पाक ने अपनी ज़ुबान अक़दस से दी कि सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि उधर से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान से करीब होते गए, उधर से खुदा अपनी शान से क़ुर्बत फरमाता गया, हत्ता कि 2 कोसों का फ़ासला बाकी रह गया। और 2 यार आपस में मिलने वाले थे कि 2 कोसों का फ़ासला भी मिट गया और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। यह सफ़र मेराज। अब इतना सफ़र जो सिदरा से आगे से मकामे औ अदना तक किया, वो सिफ़ाती तजल्लियात का सफ़र था। और सिफ़ाती तजल्लियात से गुज़ार कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अब नूरुन अला नूर फरमाया कि अपनी ज़ाती तजल्लियात के सामने अपने मुस्तफ़ा को बैठा लिया। तो हुजूर नूरुन अला नूर क्यों नहीं? ये अल्लाह की गवाही है कि नूरुन अला नूर। लेकिन अल्लाह पाक ने आगे फरमा दिया कि यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, कि अल्लाह अपने नूर की तरफ हिदायत देता है जिसकी चाहत फरमाता है, जिसको अपना महबूब बनाता है, जिसके दिल को चुन लेता है, जिसकी चाहत फरमाता है, उसको अपने नूर की तरफ हिदायत अता फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद गवाहियाँ दी। तो ये है हुजूर अलैहिस्सलाम का नूरुन अला नूर होना। अब उस मकाम पर बिठा कर भी अल्लाह पाक ने क्या कुछ अता फरमाया अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। अब कुछ लोग कहते हैं, बल्कि एक बड़ी मुबल्लिगा बनी फिरती हैं, घूमती हैं पूरी दुनिया में, उनकी एक कैसेट मैंने सुनी। तो उसने अपनी लेक्चर में ये कहा कि लोग कहते हैं कि नबी नूर हैं, तो ये नूर कहकर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अज़मत को घटाते हैं। उस फ़कीरनी ने ये कहा कि शान को घटाते हैं क्यों? इसलिए कि फ़रिश्ता नूर हैं, बशर फ़रिश्ते से अफजल है। उसने ये कहा कि फ़रिश्ता नूर है, वो अज़मत में कम है, और बशर जिसको अल्लाह ताला ने सारे फ़रिश्तों से सजदा करवाया तो वो फ़रिश्ते से अफजल है। इसलिए हुजूर को बशर, ये बहकाने की कितनी बड़ी एक साजिश है आम बोले वाले मुसलमानों को कि हुजूर को नूर इसलिए ना मानो कि नूर कहने से हुजूर अलैहिस्सलाम की नौज़ बिल्लाह शान घटती है, इसलिए कि फ़रिश्ता हुजूर से कम है अज़मत में और वो नूर है। तो बशर जो है उसको फ़रिश्तों से सजदा कराया अल्लाह ताला ने, इसलिए बशर अफजल है। तो हुजूर को बशर कहना जो है वो हुजूर की फजीलत है, और नूर कहना जो है फजीलत नहीं है। और हमारा ईमान है कि हुजूर बशर भी सबसे आला हैं, हुजूर नूर भी सबसे आला है। अब इसका जवाब फिर मैंने दिया कि फ़रिश्ते नूर हैं, तो फ़रिश्तों से अफजल भी कोई नूर है, फ़रिश्तों से अफजल भी कोई नूर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह की वही नूर है, वो फ़रिश्तों से अफजल नहीं। फिर मकामे काबा कौसैन नूर है, मकामे औ अदना नूर है। तो अल्लाह पाक ने जितने अनवार बनाए हैं, जितने अनवार पैदा किए हैं अपने नूर के फैज़ से, ये सारे अनवार व तजलियात अल्लाह के नूर का फैज़ हैं। तो उन सब में सबसे अफजल नूर जो बनाया है वो किसका बनाया है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया है।
باقی سب انوار حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نیچے ہیں۔ اللہ کی وحی کا نور سب سے افضل۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جبریل نور ہیں، وہ وحی لاتے رہے۔ جبریل نور ہیں، وحی نور ہے، وحی لاتے رہے، اس لیے وہ فقط فرشتہ نور ہے، بشر جو ہے وہ نور نہیں ہے۔ یہ ذرا بات سنیے کہ نہ اس میں کوئی وزن اور نہ اس میں کوئی حقیقت۔ تو ذرا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جبرائیل امین جو وحی کا نور لاتے رہے، وہ جس کے سینہ اقدس پر اتارتے رہے، وہ سینہ نور تھا تو اس نور کو برداشت کرتا تھا۔ جو نور نہیں تو وہ تو نور کے سامنے آ کے جل جائے گا، اور اس کی مثال بھی اللہ پاک نے ہمیں طور کی صورت میں دکھا دی۔ جیسے آگ ہے، آگ کے اندر اگر لکڑی آئے گی تو وہ آگ کے ساتھ روشن ہو جائے گی، اور اگر آگ کے اندر پانی آئے گا تو آگ بجھ جائے گی، اپوزیشن ہو گئی۔ تو اب نور جہاں اتارا جا رہا ہے، وہی الہی کا نور جو اتارا جا رہا ہے، تو وہ سینہ اقدس نور ہے تو اس پہ نور اتارا جا رہا ہے۔ وہ جس میں اثر نور ہے تو اس نور کو برداشت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اگر ہم اس قرآن کا نور پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس نور کو برداشت نہ کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے تو حضور نور علی نور ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ وحی جو ہے، ایک وحی وہ ہے جو جبرائیل لاتے رہے، ایک وحی اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، وحی اللہ کا نور ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو جبرائیل امین لے کے آتے رہے، مگر ایک وحی وہ ہے کہ جبریل بھی نہیں اٹھا سکے، اور اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی۔ اور وہ وحی کون سی ہے؟ وہ معراج کی شب جب دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی، ادھر خدا ہے ادھر مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے سارے انوار و تجلیات سے، صفاتی تجلیات سے نوازنے کے بعد جب ذاتی تجلی کے سامنے بٹھایا، ٹھہرایا، تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں سورہ نجم میں ہی کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ ایک وحی وہ بھی ہے جس کی جبریل کو بھی خبر نہیں، جو جبریل بھی اٹھانے کے قابل نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو لامقام پہ بٹھا کے وہ وحی حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر اتاری۔ تو پھر حضور کتنی بار نور علی نور ہوئے، کتنی بار نور علی نور ہوئے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مثال بنایا، اور اس مثال کی حقیقتیں معراج کی شب ہمیں دکھا دیں۔ اور یہ شب کون سی شب ہے؟ یہ اسی ماہ مبارک کی رجب کی 27ویں شب ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کا اپنی مثال ہونا ہمیں دکھا دیا کہ یہ ہے میری مثال، یہ ہے میری مثال، یہ ہے میری مثال۔ جس نے میرے سارے انوار و تجلیات سے فیض حاصل کیا تو وہی میری مثال ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی، ہم کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی پہچان کا سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم